یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم اپنے پروگرام انگیخت میں بدلو کی نشریات پہ. کل ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. عمران خان کو بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے تھے، لیکن سرپرائز یہ تھا کہ پورے فسانے میں کوئی سرپرائز نہیں تھا. عمران خان نے دنیا بھر کے جو پاپولسٹ نعرے اکٹھے کر لیے ہیں. اب وہ بڑے مصلح بھی ہیں، اب وہ نیکی کا مجسمہ بھی ہیں، اب وہ نیکی کی راہ دکھائیں گے. اور اس کے ساتھ وہ بھول گئے کہ علماء کرام ان کے ساتھ کریں گے، کیا کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان نے اپنے رات گئے جلسے میں کہا کہ منکرات کی حکومت ہے، نہیں المنکر، اس برائی کو روکو. ہم نے کہا تھا مذہبی کارڈ استعمال نہ کریں، لیکن عمران خان مدینہ کی ریاست سے لے کر امر بالمعروف تک یہ بات کرتے آئے ہیں، اور اب انہیں مذہبی جماعتوں کے ہاتھوں یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو غریبی اور امیری غریبی کا فرق ختم کرنے آئے ہیں. یہ بھی کہا کہ روٹی کپڑا کا مکان کا نعرہ تو کسی نے لگایا تھا اور پورا میں کر رہا ہوں. وہ بھی ایک سوشل ڈیموکریٹک یا ویلفیئر کا کوئی جو پروگرام ہے اس کی بھی وہ وارث بننا چاہتے ہیں. پھر جو انہوں نے اپنی حکومت کا جو کیا دفاع، میں حیران ہوں کہ عمران خان وہ منصوبے جو ابھی شروع ہی نہیں ہوئے، جیسے آبی منصوبے ہیں، وہ بڑی ابتدائی مرحلے میں ہیں، اس میں 1-2 پہ کام شروع ہوا ہے، اور یہ پرانے منصوبے ہیں اسے بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. وہ 10 ارب درختوں کے بھی جو بھی لگنے ہیں، لگے نہیں ہیں، چند کروڑ لگے ہیں، ان کے بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. البتہ جو کوئی بات اگر وہ کر سکتے تھے، یہ صحت کارڈ کا منصوبہ بھی ان کا نہیں تھا، یہ بھی پرانا منصوبہ تھا، اور یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آیا تھا. لیکن باہر کیپ صحت کارڈ کے حوالے سے کریڈٹ لے سکتے تھے. لیکن احساس پروگرام میں تو انہوں نے 10 چیزیں ڈال دی ہیں. اب مولانا حضرات کو بھی اس میں سے کارڈ میں سے پیسے دیے جا رہے ہیں، اس میں اب راشن بھی آئے گا وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو یاد ہے کہ وہ پناہ گاہیں بنائی گئی تھیں، اور کھانے کے لیے لنگر مفت کھانے کے لیے لنگر کھانے بنائے گئے تھے. وہ کتنے بنے پورے پاکستان میں؟ 10 بھی نہیں بنے، درجن بھی نہیں بنے. تو عمران خان کے پاس مجھے لگا یہ کہ 3.5 سال کی حکومت میں وہ ان کے پاس اب دین دکھانے کے لیے عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. خوفناک بات یہ ہے کہ وہ ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور غیر متعلقہ رپورٹس کا جس کے بعد دوسری رپورٹس بھی آ گئی ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دیکھیے ہر چیز میں معیشت بہت ترقی کر رہی ہے، اور انفلیشن بڑی کم ہے، اور مہنگائی بڑی کم ہے. اور پھر یہ کہ اب دیکھیے انہوں نے ایک اور نعرہ لگا دیا، خودداری کا. یہ کیا ہوتی ہے مہنگائی؟ یہ مہنگائی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں انسان کی خودداری ہے. یہ مڈل کلاس کا معاملہ بڑا خودداری کا ہے، لیکن محنت کش عوام کا، غریب عوام کا مسئلہ خودداری کا نہیں ہے، پیٹ کا ہے، بھوک کا ہے، افلاس کا ہے. تو عمران خان صاحب اس میں بھی بہت اب پاکستان میں خودداری کی حکومت، اور وہ یہ کہ آزاد خارجہ پالیسی لے کر آئے ہیں. اور آخر میں انہوں نے ایک کاغذ نکالا، وہ کاغذ میرے پاس بھی ہے، جو عمران خان نے دکھایا نہیں. یہ عام سا ایک ڈپلومیٹک لیٹر ہے، جو آپ کو یاد ہے کہ یورپین یونین کے ایمبیسڈر نے بھی لکھا تھا پاکستان کے روس کے حملے پہ، یوکرین پہ. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو روس کی حملے کی مذمت کرنی چاہیے تھی. یہ صرف اس طرح اتنی سی بات تھی، نہ کہ یہ کہ ایک عالمی سازش عمران خان کو ہٹانے کی. اب عمران خان کسے دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ ان کی آزاد خارجہ پالیسی کا تو حال یہ تھا کہ انہوں نے اردوان، ترکی کے صدر، اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتر محمد کے ساتھ مل کر ایک اسلامک سمٹ ملائیشیا میں رکھا تھا. اور انہیں ایک فون آیا تھا سعودی عرب سے، ایک فون پہ انہوں نے اپنی فلائٹ کینسل کر دی تھی، جس پر بہت افسوس کا اظہار کیا تھا مہاتر محمد نے بھی اور اردوان نے بھی، کہ وہ، اور انہوں نے بواضح طور پہ کہا تھا کہ وہ سعودی پریشر میں آ گئے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ محمد کی کوششوں سے ملاقات کا انتظام ہوا صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور وزیر اعظم عمران خان کو ٹرمپ نے خوب ان کے ساتھ اچھے فوٹو سیشن کیے، اور عمران خان نے کہا وہ تو دوسرا ورلڈ کپ جیت کر آ گئے ہیں. اب امریکہ کے صدر ٹرمپ ان کے پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے پہ ثالثی کا کردار ادا کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ان کے دام میں پھنس گئے، ان کے جال میں پھنس گئے. اور ٹرمپ نے جو ہی
پاکستان کے وزیر اعظم کو اپنے ہاتھ میں لیا تو ساتھ ہی اشارہ کر دیا ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کو کہ اب تم نے جو کشمیر میں کرنا ہے کر لو، اور وہ 5 اگست 2019 کو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی۔ یہ ان کی آزاد خارجہ پالیسی کا دوسرا بڑا کارنامہ تھا۔ ابھی جو کارنامہ کو انجام ہوا بھی تو وہ یہ ہے کہ وہ روس اس دن پہنچے جس دن روس یوکرین پہ حملہ کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک اچھا دن نہیں تھا روس کے دارالحکومت میں جانے کا۔ تو کون سی خارجہ پالیسی اور کون سی یہ آزاد خارجہ پالیسی؟ پاکستان کو تو امریکہ نے تو کوئی پاکستان سے اب اڈے نہیں مانگے تھے۔ امریکہ یہ خطہ چھوڑ کے جا چکا ہے، اور یہ کہ اس کی بنیادی دلچسپی ایشیا پیسیفک ریجن میں ہے، یہ اب یورپ میں روس کے خلاف ہے۔ وہ اب مڈل ایسٹ سے بھی جا چکا ہے۔ آپ کو دیکھا کہ سعودی عرب کے اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی سرد مہری آ گئی ہے، اور اب ایران کی اور باقی 7 قوتیں ہیں گروپ آف 6 کے ساتھ جو معاہدہ تھا، ایٹمی معاہدہ، ایٹمی پھیلاؤ کو روکنے کا معاہدہ جو تھا، جو صدر ٹرمپ سے پہلے کیا گیا تھا، تو اسے پھر اب وہ بحال ہونے جا رہا ہے۔ آج یورپین یونین کے وفد کل سے گیا ہوا ہے تہران، اسے آخری ٹچز دینے کے لیے، معاہدے کی بحالی کے لیے، اور امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ گئے ہوئے ہیں تل ابیب، جہاں پہ مصر اور مراکش اور یو اے ای، وہ تمام ممالک، عرب ممالک جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اس معاہدے کے حوالے سے کہ ایران کے ساتھ آئندہ تعلقات کی یہاں نوعیت کیا بنے گی۔ تو ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور ایران سے بندشیں ہٹنے جا رہی ہیں، اور لہذا بہت ہی یہ سب ظاہر کر رہا ہے کہ امریکہ اس خطے سے ڈس انگیج کر رہا ہے، اور افغانستان کو تو وہ اب چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اب ملبہ ہمارے اوپر ہے، اور انہوں نے پاکستان سے کوئی اڈے نہیں مانگے تھے۔ اس کی تصدیق سلامتی کے حلقے بھی کر چکے ہیں، اور وزیر اعظم کے سلامتی کے مشیر بھی کر چکے ہیں کہ امریکہ نے تو ہمارے سے کوئی اڈے مانگے ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں آیا۔ اور جب وہاں پہ وائٹ ہاؤس کی اسپوکس مین سوال پوچھا گیا کہ بھئی ٹیلی فون کا معاملہ کیا ہے کہ کال نہیں کی صدر بائیڈن نے، جس کا بار بار گلہ کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرے علم میں کوئی ایسی بات ہے نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شاید یہ کوئی ایشو ہے کہ صدر بائیڈن نے کوئی کال کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو یہ اب جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جوڑنے کی جو کوشش ہے، اس میں وہ سازش بلڈ کر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کے خلاف تو بہت بڑی سازش تھی اور ہوئی، امریکہ نے بھی کی اور مغرب نے بھی کی، اور اس لیے کہ وہ تھرڈ ورلڈ کی مفادات کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ مسلم دنیا کے واقعی بڑے لیڈر بنے جنہوں نے عربوں کو تیل کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے پہ راغب کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس طرح عرب دنیا میں فراوانی بھی آئی، اور یہاں سے ہزارہ اور لاکھوں ورکرز مڈل ایسٹ گئے پاکستان سے۔ اس کا راستہ بھی بھٹو صاحب نے کھولا تھا، اور پھر بھٹو صاحب نے جب وہ آرے بازار میں آ کے اپنا ایک لہرایا تھا، وہ واقعی ڈاکومنٹ تھا، اور یہ کہ بھٹو صاحب کو دھمکی دی تھی، اور وہ بھی امریکہ کے بڑے پاورفل سیکرٹری آف اسٹیٹ کسنگر کی طرف سے، کہ اگر تم نیوکلیر پروگرام کو لے کر آگے بڑھو گے تو تمہارا برا حشر ہوگا۔ لیکن بھٹو صاحب رکے نہیں تھے، وہ نیوکلیر پروگرام کو بہت آگے لے گئے تھے، انہوں نے اس کی بنیاد ڈال دی تھی۔ تو یہ سب ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب، اور پھر انہیں پھانسی چڑھا دیا گیا، یہ انہیں سزا دی گئی۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ لیبیا کے قذافی بھی پھانسی چڑھ گئے، اور صدام حسین بھی پھانسی چڑھ گئے، جن لیڈرس نے امریکہ کو چیلنج کیا تھا۔ لیکن عمران خان میں ایسا کوئی وصف، ایسی کوئی ان کی سیاست ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو لہذا وہ اب ایک کنسپریسی تھیوری بلڈ کر رہے ہیں، اور اس کا ان کا اشارہ غالباً اور اندرونی قوتوں پہ بھی ہے۔ اور بھٹو صاحب کو پھانسی دینے والے تو جنرل ضیاء الحق تھے، تو وہ غالباً کیا وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اس سازش میں پاکستان کے اندر کی قوتیں بھی شامل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس خط سے واقف تو ہماری ساری وزارت خارجہ بھی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور یہ پبلک اسپیئر میں آپ گوگل پہ جا کے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔
تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کے بعد حکومت کی تبدیلی کے لیے عمران خان بین الاقوامی سازش کی جا رہی ہے. یہ اب چونکہ عمران خان کا جو پرانا بیانیہ پٹ گیا تھا کرپشن کے خلاف اور احتساب کے لیے، اور 2 پاکستان کی بجائے 1 پاکستان، وہ پٹ گیا، اس میں ہوا نکل گئی، اور احتساب کے عمل اور کرپشن کے خلاف مہم کے نتیجے میں سوائے ایک کیس کے کسی کیس میں فیصلہ نہیں ہو سکا، اور اس کیس میں بھی نواز شریف اپیل میں گئے ہوئے ہیں، اور اس کیس میں لگتا یہ ہے کہ نواز شریف بری ہو جائیں گے اور مریم نوازی بری ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کسی اور سیاستدان کے خلاف کوئی کیس اب تک 3.5 سال کے عرصے میں، باوجود ہے کہ بڑا خوفناک قسم کا ون سائیڈڈ وچ ہنٹ ہوا، احتساب ہوا، لیکن کچھ فیصلہ نہ ہو سکا. تو اب عمران خان کو ایک موقع فراہم کر دیا اپوزیشن نے، وہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر کے، یعنی عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو توڑ کر. عمران خان کی پارٹی کو توڑا کم ہے اپوزیشن نے، اور ان کے لوگ ان سے زیادہ نالا ہو گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی حالت اپنے حلقہ انتخاب میں پتلی ہے، اور وہ چھوڑنے کی طرف چل پڑے. اور یہ بغاوت اب تحریک انصاف میں یہ آوازیں بڑی عرصے سے سن رہے تھے. اب اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب کے مقابلے میں اب مولانا فضل الرحمان نے پھر ویسے ہی مجمع لگا دیا ہے جیسے انہوں نے 2 سال پہلے لگایا تھا، اور انہوں نے بڑی خوفناک اٹیک کیا ہے عمران خان پہ. انہوں نے نہ جانے کس بیرونی قوت کا ایجنٹ قرار دیا ہے، اور لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان پہ جس طرح کے رقیق حملے کرتے رہے عمران خان، وہ بھی اب رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں، اور بڑا خوفناک اظہار کر رہے ہیں. انہیں کے ساتھ جوائن کرنے جا رہی ہیں مریم نواز اور پی ایم ایل این، ایک بڑا جلوس لے کر لاہور سے. گزشتہ رات وہ نکلی تھی، اور آج رات انہیں پہنچنا ہے، شام تک پہنچنا ہے، ابھی راستے میں ہے. اور آج بڑا طاقت کا مظاہرہ پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی کرنے جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی اس میں صرف ٹوکن نمائندگی کرے گی، ان کو وفد جائے گا، لیکن اے این پی جلوس لے کر آ رہی ہے. اسی طرح باقی پارٹیاں بھی جو پی ڈی ایم کی ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی، اور آج ایک بہت بڑا اجتماع وہاں پہ ہوگا. لیکن میں عمران خان کے اجتماع کے حوالے سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس تاریخی اجتماع کا دعویٰ کیا گیا تھا، 10 لاکھ لوگ لانے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہاں پہ 10 لاکھ تو کیا 1 لاکھ لوگ بھی نہیں تھے، 50,000 لوگ بھی نہیں تھے. لوگ 40,000 سے کم لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اور بعض مواقع پہ تو بہت ہی کم لوگ تھے. تو لہذا وہ ایسا کوئی شاندار تاریخی مظاہرہ نہیں ہوا. لیکن یہ مت بھولیے کہ عمران خان ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں، ان کی ایک حلقہ حمایت موجود ہے، ان کی ایک کانسٹیٹوئنسی موجود ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک شہید کے طور پر پیش کر کے اپنی حمایت کا کافی کچھ حصہ بحال کر لیا پھر سے. لیکن جو چیز انہیں میسر نہیں، وہ ان کی بیساکھیاں تھیں، جس پہ چل کے وہ حکومت بھی آئے، اور جس کی مدد سے وہ حکومت کرتے بھی رہے. اب وہ بیساکھیاں میسر نہیں ہیں. اب وہ نیوٹرل ہیں، یعنی اداروں نے فیصلہ کیا ہے وہ آئین کے تقاضے کے مطابق سیاست سے دور رکھیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ فیصلہ مستقل ہو کہ افواج پاکستان اور ہمارے ریاستی سلامتی کے ادارے سیاست میں سیاستدانوں کی لڑائیوں سے باہر رہیں اور سیاست سے دور رہیں، تو افواج کے لیے بھی اچھا ہے، اس ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور اس ملک کے لیے جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے. تو آج ہم نے ذکر کیا ان جلسوں کا اور کنسپریسی تھیوریز کا، لیکن اب کنسپریسی تھیوریز کو آپ اس طرح ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ شیخ رشید نے بھی کہہ دیا کہ انہیں اس کا علم نہیں ہے. شاید سلامتی کے اداروں سے بھی بیان آ جائے کہ انہیں اس کا علم نہیں ہے، یا جو علم ہے اس میں ایسی کوئی سازش نہیں ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، ابھی یہ سلسلہ چلے گا. ایک سیاسی عدم استحکام کا پیریڈ آ گیا ہے، اور عدم اعتماد کے ووٹ کی کامیابی ہو جائے یا ناکامی ہو جائے، دونوں صورتوں میں ملک میں سیاسی عدم استحکام رہے گا. اور پھر یہ کہ اب چارہ کار نہیں ہے کہ فوری طور پہ جلد از جلد انتخابات کا اعلان ہو، انتخابی اصلاحات ہوں، اور ملک عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ نئی منتخب حکومت آئے جو پاکستان کے اس بڑے معاشی اور سیاسی اور سماجی بحران کو حل کرنے کی کوشش کرے. مجھے اجازت دیجیے. بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.